آج ترجمہ قرآن سبق نمبر 4 میں ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیات، جو ہم نے پہلے سلسلہ جو ہے شروع کیا ہوا ہے قرآن کو سمجھنے کا، تو اس میں ہم آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور وہاں سے لے کے ہم تقریباً آیت نمبر 10 تک یا 11 تک جو ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں کیونکہ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور جو واقعی ایمان اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اب وہ کفار یا کفر کے والے لوگ جو لوگ یقین نہیں رکھتے قرآن پر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ، تو وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ تو ان کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، اور اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو ان آیات کے اندر جھوٹ کے اوپر بھی کلیئرٹی ہو گئی۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے تھے ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اور یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، اور لیکن انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح ایمان لائیں گے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اب اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اب خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ بات نہیں جانتے، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اب بیسیکلی ان آیات کے اندر ان منافقین کا ذکر کیا گیا کہ جو دور اسلام کے اندر جب اسلام کی ترویج شروع ہوئی تو وہ ایمان والوں کے ساتھ آ کر ان کے بن جاتے تھے، اور ان کے ساتھ کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن واپس جا کر پھر اپنے بتوں والے ان لوگوں کے ساتھ پھر وہ مل جاتے۔ تو بیسیکلی منافق کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ان آیات کے اندر آج بیان کر دی گئی۔ تو سورت کے شروع میں پہلے بھی مومنوں کے اوصاف اور انجام کا بیان فرمایا گیا تھا، اور پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں اب تک کی آیت میں ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ ایک تو وہ لوگوں کا ذکر ہوا جو ایمان والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ دوسرے وہ لوگ جو ڈٹ گئے اس بات کر کے وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، مطلب وہ پکے کافر، جن کے بارے میں پھر قرآن نے یہ فرما دیا کہ ہم نے ان کی سوچ پر، ان کے دیکھنے پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو وہ طبقہ ہو گیا کفار۔ اور تیسری بات یہ، اب جو تیسری قسم آ رہی ہے، پہلے ایمان والے، دوسرا کافر، کفار، مشرک، اور تیسرے یہ لوگ آ گئے جو ایمان والوں کے سامنے جب پیش ہوتے تھے تو ان سے یہ جو ہے اظہار کرتے تھے کہ ابھی ہم اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن در حقیقت جب پھر وہ واپس اپنے
ان لوگوں کے پاس، اپنے بتوں والی جماعت کے پاس جب واپس جاتے تھے تو پھر وہ ان کو کہتے تھے کہ جی ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو جھوٹ بول رہے تھے۔ تو یہ جو منافقین کا جو مقصد ہے کہ یہ تیسری قسم ہے، یہ بہت خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ دوسری بھی خطرناک ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھو، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر قرآن کی بات کر رہا ہوں، نماز کی بات کر رہا ہوں، ترجمے کی بات کر رہا ہوں، تفسیر کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر یہ بھی کھلی منافقت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے سب سے پہلے، وہ جو علم قرآن سے پہلے لیا اس پر پہلے اپنے آپ کو اس پیرامیٹر پر اتارنا ہے، اس کے بعد دوسروں کو ہدایت کی بات کرنی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ منافقت ہے۔ تو منافق کے بارے میں بہت جو ہے سخت عذاب کی جو ہے وہ نشاندہی قرآن پاک نے ان آیات کے اندر فرما دی، اور ان کی پوری ڈیفینیشن بتا دی گئی۔ قرآن میں کلیئر بتا دیا گیا کہ ہے کون جو نفاق پیدا کرنا ہے، جو منافق ہے۔ تو اب یہ بظاہر وہ یہ لوگ تھے، اب سورت کے ابھی بات ہو رہی تھی کہ منافق تیسری قسم جو تھی، بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کے انجام میں خود ان کے حق میں برا ہوگا، اور وہ سمجھ رہے کہ مسلمانوں کو ہم ظاہر کر کے کہ جی ہم کفر کی اس سے چھوڑ کے آئیں تو دنیاوی انجام سے ہم بچ جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ان کے مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ عذاب ہوگا، اور دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین عذاب ہوگا۔ یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ جو ایمان والے لوگ تھے ان کو وہ منافق بیوقوف بنا دیتے تھے، ایسی بات غلط ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، ان کو تھوڑی ڈھیل دے دی جاتی ہے، لیکن ان کا انجام جو ہے وہ بہت سخت اور بڑا شدید ہوگا۔ اور یہی وہ بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی کہ یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کو اپنایا اور پھر اس پر اڑ گئے، اور پھر ان کے دل کی یہ بیماری تھی، اور پھر اس ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اور انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق اب نہیں ہوگی۔ یعنی کہ پہلے تو وہ اپنی اس ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، پھر جب وہ اس ضد پہ اڑ گئے تو اللہ نے پھر اس بیماری کو، اس ضد کو اور بڑھا کے پھر ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی کہ اب یہ پکے کافر ہیں، اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تو میں صرف آپ لوگوں سے یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی ڈریں اس وقت سے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے دے، کیونکہ جب یہ بات آپ مجھ سے کرتے ہیں نا کہ شاہ صاحب فلاں بندہ تو کوئی وظیفہ نہیں کرتا، اس کا اللہ پاک، یہ بات نہ کیا کریں، ہو سکتا ہے اس کی رسی دراز کر دی گئی ہو کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ توجیہ پیش کر دی جائے کہ کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ دین کے کاموں پر عمل نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس رزق زیادہ ہے، تو ہمیں آپ وظائف کیوں بتا رہے ہیں، ہم یہ چیز کیوں بتا رہے ہیں؟ اس چیز سے ڈر جائیے، کیونکہ یہ آیات کا ترجمہ سمجھانے کی آج مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ضد پر اڑ جاتے ہیں تو وہ وقت نہ آئے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو ایسی مہر نہ لگ جائے دلوں پر۔ تو یہ آج کا سبق تھا، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ سبق کے ساتھ، سبق نمبر 5 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔